بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پوسٹ سے متعلق سوال ایک پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، اور حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات خشک نہ ہو جائے۔ تو دریائے فرات کا خشک ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی پوری ہو رہی ہے، اس طرح سے اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی روایت موجود ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ پہلے تو دریائے فرات کے بارے میں جان لیں۔ دریائے فرات جو ہے اس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 دریا ایسے ہیں جو در حقیقت ہیں تو جنت کے لیکن دنیا کے اندر وہ بہتے ہیں۔ ان میں سے ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات بھی ہے۔ 2 نہروں کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ ایسے ہی بہت سی تاریخی باتیں اس دریا سے جڑی ہوئی ہیں۔ بعض تاریخی روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا، تو اسی دریا کا پانی بند کیا گیا تھا، دریائے فرات کا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ تو بڑا مشہور ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بھیڑیا کسی بکری کے بچے کو بھی کھا لیتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ مقولہ بڑا مشہور ہوا ہے حضرت کا۔ تو بہرحال یہ مختلف چیزیں اس دریا کے حوالے سے روایتوں کے اندر آئی ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے موجود ہے یا نہیں، تو روایت اس طرح سے ہے اصل، جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ دریائے فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نہ نکلے۔ تو دریائے فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا اور پھر اس کے اوپر لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی اتنی شدید ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ اگر لڑنے والے 100 لوگ ہوں گے تو 99 لوگ مارے جائیں گے، ایک آدمی بچ جائے گا۔ اور یہ جو آپس میں لڑنے والے ہوں گے اتنی شدت سے لڑ رہے ہوں گے، اتنی سختی سے لڑ رہے ہوں گے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس وقت موجود ہو تو وہ اس خزانے کے پاس نہ جائے، وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے اور روایت موجود ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے؟ تو اس سے پہلے جب عراق میں پیٹرول نکلنا شروع ہوا تھا تو بعض حضرات نے اس روایت کو لے آ کر اس وقت پیٹرول کے اوپر فٹ کر دیا تھا، اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو حدیث آئی ہے اس کے اندر جو سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے اس سے مراد حقیقت پیٹرول ہے، اس لیے کہ پیٹرول بڑا قیمتی تھا۔ تو بعض حضرات نے یہ بات کہنی شروع کی تھی، لیکن اہل علم نے اس کی تردید کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اصل وہ لفظ ہے سونے کا۔ مسلم شریف کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ ہے یوشک الفرات یحسر عن کنز من الذهب، تو سونے کا لفظ آیا ہے، ذہب کا لفظ آیا ہے، اور پیٹرول ظاہر ایک الگ چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو متعین فرمایا، جگہ کی تخصیص فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ فرات کے اندر سے خزانہ نکلے گا، دریائے فرات کے اندر سے۔ اور پیٹرول تو ظاہر عراق کے اندر بھی نکلا، اور عراق کے علاوہ جو اور ممالک ہیں ان کے اندر بھی نکلا، اور ابھی بھی نکل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس روایت کو لے آ کر پیٹرول کے اوپر فٹ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال پیٹرول اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو صرف دریا اس وقت خشک ہونے لگ رہا ہے، تو دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دریا کے اندر سے سونا نکلے گا، سونے کا پہاڑ نکلے گا، یحسر عن جبل من ذهب، سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ تو ظاہر ہے ابھی تو کوئی سونے کا پہاڑ نہیں نکلا ہے، اور ایسے اس کے اوپر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو جنگ بھی کوئی اس طرح کی ابھی نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے خیال صحیح نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، آیا حضرت مہدی سے پہلے پیش آئے گا یا حضرت مہدی کے بعد میں پیش آئے گا؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ اہل علم جو قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں وہ 3 طرح کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ایک بڑی نشانیاں، اور تیسری درمیانی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت مہدی کی پیدائش، اور ایسے ہی دجال کا خروج وغیرہ، یہ سب کے سب بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ دریائے فرات سے خزانے کا نکلنا، سونے کا نکلنا، یہ درمیانی جو نشانیاں ہیں ان کے اندر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی حضرت مہدی سے پہلے یہ جو ہے واقعہ پیش آئے گا۔ تو بہرحال حاصل یہ کہ یہ روایت موجود ہے، لیکن اس طرح سے ہے کہ سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، اور یہ حضرت مہدی
کی تشریف آوری سے پہلے ہوگا۔ ابھی جو دریا خشک ہونے لگ رہا ہے، محض دریا کی خشکی کو دیکھ کر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دینا کہ نشانی پوری ہو چکی ہے، خیال صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔